نے ہدایت کے جو تکنیکی بہت سارے پہلوؤں اس پہ بھی بات کر لی۔ اب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کے لیے ہدایت رکھی ہے تو اس کے اسباب بھی تو ہوں گے نا کچھ، یا وہ کون کون سی چیزیں ہیں کہ جو ذریعہ ہدایت ہیں وہ فرمائیے سر۔ ہدایت کے ذرائع، اس کو اگر ہم علم کے ذرائع کے تناظر میں دیکھیں اور سمجھیں، دیکھیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو انسان کو ذرائع دیے ہیں علم کے یا کسی رہنمائی کے ہدایت تک پہنچنے کے، وہ اس کے حواس ظاہری ہیں۔ پھر حواس ظاہری کے بعد پھر عقل ہے، جیسے قبلہ مفتی صاحب نے فرمایا، عقل کے بعد پھر وجدان ہے۔ صحیح بات ہے سر۔ مگر یہ تینوں ذرائع اپنی اپنی جگہ پر قائم ہیں، حقیقت ہیں، اس سے علم بھی حاصل ہوتا ہے، ہدایت بھی حاصل ہوتی ہے، یہ اس کے اسباب ہیں، یہ اس کے ذرائع ہیں، مگر یہ قطعی درجے پر نہیں کھڑے۔ اچھا، یہ امکان خطا کے درجے پر کھڑے ہیں، اور قطعی درجے پر اس سے اگلا چوتھا ذریعہ ہے، وہ ہے وحی الہی۔ پھر اللہ تبارک و تعالی وحی بھیجتا ہے۔ کیا بات ہے۔ اب یہاں پہنچ کے اس بات کو میں اختصار کے ساتھ یہاں سمیٹ کے اگلے حصے کی طرف آتا ہوں، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق فرمایا، اور فرمایا اس لیے کہ تاکہ یہ مجھے پہچانے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اے لِيَعْرِفُونَ۔ تو مفسرین کرام نے کہا کہ عبادت سے پہلے معرفت الہی، صحیح، کہ اللہ کو جانے۔ اب یہ جو عقل ہے، یہ انسان کو یہاں تک تو پہنچاتی ہے مشاہدات سے اور غور و فکر سے کہ اس کائنات کو کوئی بنانے والا اور چلانے والا ہے، بلا شبہ، جی ہاں۔ بس یہ یہاں تک لاتی ہے عقل، جس کو اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن مجید میں کہا تم تعقل کرو، تدبر کرو، غور و فکر کرو، کائنات میں دیکھو، زمین و آسمان میں دیکھو، چاند ستاروں کو دیکھو، جتنی چیزوں کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا، تو یہ ان تمام میں غور و فکر کر کے عقل صرف اسی نتیجے پر تو پہنچا سکتی ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا ہے، چلانے والا ہے، یہاں تک پہنچ گئی۔ اب یہ کہ وہ کیسا ہے، پھر اس سے تعلق بنانا چاہیں تو کیسے بنے گا، پھر اس تک پہنچنا چاہیں تو کیسے پہنچیں گے، صحیح، اس کی رضا کو حاصل کرنا چاہیں تو کیسے کریں گے، کس بات میں رضا ہے اور کس میں نہیں ہے۔ صحیح، یہ اگر ہو کہ یہاں تک تو پہنچ گئے کہ وہ ہے، لیکن اب اس کے بعد وہ کیسا ہے اور کیسے اس کی رضا حاصل ہوگی، اس کے لیے اگر ہم سورہ اخلاص کی طرف توجہ کر لیں تو اللہ رب العزت نے سورہ اخلاص میں پہلا لفظ فرمایا قل، پھر آگے سارا کچھ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کے بارے میں بیان فرمایا، گویا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں احد ہوں، میں صمد ہوں، میں لم یلد ولم یولد ہوں، میں ولم یکن لہ کفوا احد ہوں، مجھ جیسا کوئی نہیں، میرا ہمسر کوئی نہیں، میں بے نیاز ہوں، اولاد ماں باپ سے پاک ہوں، جن سے پاک ہوں، یہ میری صفات ہیں۔ مگر یہ جو میری صفات ہیں کہ میں کیسا ہوں، یہ انسان اپنی عقل سے نہیں جان سکے گا، نہ مشاہدہ سے جان سکے گا، نہ کائنات میں غور و فکر سے جان سکے گا، یہ صرف میں ہی بتاؤں گا کہ میں کیسا ہوں، یہ بھی ہدایت ہے، اور میں بتاؤں گا جب تو اسی کو وحی کہتے ہیں۔ تو اللہ نے وحی اپنے نبی پر اتاری، فرمایا یہ بات آپ بتا دیجئے کہ میں کیسا ہوں، کیونکہ عقل انسان کو صرف یہاں تک لائی ہے کہ کوئی ہے، اب وہ جو ہے وہ کیسا ہے وہ انہیں اپنی عقل سے نہیں پتہ چلے گا، وہ آپ بتائیے، اور آپ پر میں وحی کے ذریعے سے اپنی صفات کو نازل فرما رہا ہوں۔ لہٰذا انسان کے پاس ہدایت کو پانے کے لیے جو اسباب اور ذرائع ہیں، اس میں بے شک یہ ساری چیزیں اپنے اپنے درجے پر کام کرتی ہیں، لیکن بالآخر اسے دہلیز مصطفیٰ پہ جھکنا ہوتا ہے، وہی آخری حتمی اور قطعی ذریعہ اور سبب ہے اللہ کی معرفت کا، ہدایت کا، اور اسی ہدایت کا جس کے لیے اللہ نے انسان کو تخلیق کیا۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔